مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی عمار صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے میرے بھائی؟ الحمدللہ. بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. عمار بھائی اپنا تعارف کرا دیں، آپ پہلی بار آئے ہیں، آپ کدھر سے ہیں اور کیا کس فرقے سے ہیں میرے بھائی؟ جی میں لاہور میں رہتا ہوں اور بیسیکلی میرا تعلق سرگودا سے ہے، اور میرے کچھ سوالات ہیں، تو وہ سوالات میں آپ سے کرنے آیا ہوں. میں کوئی مناظر نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ این آرڈینری گائے. تو آپ کی سٹریمز میں نے کچھ دیکھی تھی یوٹیوب پہ اور کچھ ڈیبیٹس دیکھی تھیں، تو میرے کچھ بالکل بیسک کوشچنز ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے کر سکوں. جی عمار بھائی آپ انشاءاللہ جتنے سوال کرنے آپ کریں، بس آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کس فرقے سے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ کس اینگل سے سوال کرنے ہیں. اچھا ڈیفینیٹلی میں ایک فرقے سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن میں ابھی ریویل نہیں کرنا چاہتا. اب آپ دیکھیں موسٹلی جو مسلمان ہیں وہ دو بڑے مطلب ایریاز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. مطلب ایک آپ کہہ لیں سنی ہے، سنی مسلمز، اور ایک ہیں شیعہ مسلم. ان میں بھی آگے کچھ ہیں سیکٹس، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ نے مجھے کوئی جواب دینا ہے تو آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو رکھیں. اگر آپ سنی کے لیے اور possible شیعہ ہو کا. تو. ہاں، سنی اور شیعہ کا. جس طرح اچھا لیکن سنی آپ ہے یہ بتائیں عمار بھائی، آپ نے کہا ہے کہ آپ کا فرقہ ہے لیکن آپ ریویل نہیں کرنا چاہتے، اس جی میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جماعت ایک ہوگی، سچا اسلام ایک ہوگا. آپ کو تو کھل کے کہنا چاہیے بھائی میں بریلوی ہوں، بھائی میں دیوبندی ہوں، بھائی میں اہل حدیث ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کسی چیز کا علم ہو، اگر وہ علم چھپائے یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ آپ کے چہرے سے آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا اللہ. آپ کے بارے نہیں میں یہ کہہ رہا، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تعلیم ہے کہ علم نہیں چھپانا. تو آپ کو علم ہے آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کھل کے خوشی سے ماشاءاللہ آپ کا خوبصورت جی چہرہ ہے، کھل کے کہیں دیوبندیت زندہ باد یا بریلویت زندہ باد یا جو بھی آپ نے نعرہ لگانا آپ لگائیں، اور پھر ہم سوال و جواب کی نشست شروع کر لیتے ہیں. کوئی ایشو نہیں میرے بھائی. جی رضی بھائی، میں بالکل آئی ایم پراؤڈ کہ میں جس بھی سیکٹ سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں بڑا اوپنلی کہتا ہوں. بٹ ابھی آپ کے سامنے میں ریویل نہیں کر رہا، اس کی کیونکہ میں کیا چاہتا ہوں وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ میں دونوں طرف کے جو آپ کے آنسرز ہیں وہ لے سکوں، دونوں طرف کے پوائنٹ آف ویو. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس اسٹریم کے اینڈ پہ میں اپنا فرقہ بھی آپ کو ڈسکلوز کر دوں گا. ٹھیک ہے، جو آپ کے جب سوال ختم ہو جائیں پھر آپ نے فرقہ بتانا ہے. جی میرے کوئی بہت زیادہ مشکل کوسچنز نہیں ہے. آئی ایم این ٹھیک ہے آرڈینری لیکن گائے. ٹھیک ہے آپ جی شروع کریں، انشاءاللہ شروع کریں سوال. اچھا کیمرہ بند کر سکتا ہوں میں ابھی؟ جی کیمرہ آپ آف کر لیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو قادیانی لوگ ہیں ان کے مطلب بہت زیادہ ان کو دبایا جاتا ہے، اور ہمیں ان کا کوئی جو پوائنٹ آف ویو سننے کا موقع نہیں ملتا. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کا جو پیج ہے یوٹیوب وغیرہ وہ بھی بلاکڈ ہے پاکستان میں. تو مجھے نا بالکل بریفلی گائیڈ کر دیں کہ آپ جو حضرت یہ قادیانی مرزا احمد قادیانی ہے، اس کو آپ ایز اے پروفٹ بلیو کرتے ہیں، اور یا آپ اس کو حضرت مہدی بلیو کرتے ہیں، یا آپ اس کو حضرت عیسیٰ بلیو کرتے ہیں. تو ان میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ کبھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروفٹ ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مہدی موعود ہیں، پھر آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مسیح موعود ہیں. تو ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ جی عمار بھائی جزاکم اللہ احسن الجزا. میں نے آپ کو اس وجہ سے کہا ہے کہ آپ فرقہ نہ بتائیں، کیونکہ آپ کے اخلاق سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ اچھے انداز میں آئے ہیں، پیار محبت سے بات کریں. حتیٰ کہ ہمارا اختلاف تو بہت ہے عقائد میں بھی،
لیکن ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ جیسے بھائی آتے ہیں اور ہمیں سوال پوچھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ فرقہ نہ بھی بتائیں تو کوئی ایشو نہیں۔ تو ہم آپ کے سوالوں کی طرف اب آتے ہیں۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ، اور میں اس کا مختصر بتاتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے عمار بھائی، میں تو قادیانی نہیں ہوں، اور جو اکثر احمدی ہیں وہ قادیانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قادیانی وہ ہوتا ہے جو قادیان سے ہو۔ ہماری اکثریت تو میں کہتا ہوں افریقہ میں ہے، اور اس کے بعد بعض لوگ پاکستان میں ہے جماعت، اور بھی ممالک میں پھیل چکی ہے۔ تو قادیانی تو ہم بہت کم ہے، میں تو نہیں قادیانی میرے بھائی، میں جرمن ہوں، جرمنی میں میں پیدا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، میرے ماں باپ پاکستانی ہے، تو میں قادیانی نہیں، ہم اپنے آپ کو قادیانی مینس میرا جو احمدی قادیانی مسلمان کہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب تھا احمدی، مطلب جی جی، ہمارے ہاں آپ تو ان ہمیں کو قادیانی نہیں احمدی، کہا جاتا۔ ہاں بالکل، وہ نا ڈیروگیٹوری لحاظ سے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اچھا جیسے استہزاء کے ماتحت وہ کہتے ہیں۔ بہرحال آپ نے کہا کہ ہماری پرسیکیوشن ہوتی ہے، ہمارا موقف نہیں سامنے آتا، بالکل آپ نے درست بات کی، اور اس سے آپ کی نیک نیتی ہمیں نظر آئی کہ آپ ہمارے پاس آئے، دوسرے جاتے ہیں مولویوں کے پاس، ایسے کہ میں نے آپ کے بارے پوچھنا ہو کہ یار عمار آپ کا کیا عقیدہ ہے، لیکن میں کسی شیعہ کے پاس چلا جاؤں کہ یار عمار کا کیا عقیدہ ہے، اور وہ کہ یار یہ گستاخ ہے، تو ایسے تو نہیں دین میں کام چلتا۔ بہرحال آپ نے پوچھا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو کہ ہمارے بانی ہے، جماعت اسلام احمدیہ کے بانی ہے، وہ نبی ہیں، مہدی ہیں، عیسیٰ ہیں یا کیا ہیں، کیونکہ آپ مختلف الفاظ سے ان کے بارے دعوت دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، الماحی بھی ہیں، الحاشر بھی ہیں، ٹھیک ہے، العاقب بھی ہیں، سراج المنیر بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں القاب ہیں، لیکن شخص ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ احمد بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ قاسم بھی ہیں، آپ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن شخص آپ ایک ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام آخر الزمان کے متعلق جو شیعہ کتب اور سنی کتب میں پیش ہوئی ہیں کہ مسیح آئے گا اور مہدی آئے گا، وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے۔ ان کے متعلق سنی کتب میں واضح طور پہ لکھے کہ جب وہ آئیں گے وہ نبی ہوں گے۔ ہاں بعض سنیوں میں اختلاف ہے کہ مہدی مسیح الگ شخصیات ہیں، لیکن اگر آپ نصوص کی طرف جائیں ان میں واضح کہ مہدی اور مسیح میں کوئی اختلاف نہیں، وہ ایک ہی شخص ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح البخاری سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد اہل السنہ کے مطابق، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیسیٰ ابن مریم اس امت میں نازل ہوں گے وہی آپ کے امام ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایات میں کہ وہی امام ہوں گے، اور مسند جی، احمد آپ کی، ٹریڈیشن کا نمبر شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ؟ ہاں جی، اس کی نا آپ بعد میں اسکرین شاٹس لے لیں تاکہ میں مختصر رکھوں، لیکن وہ سارے حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ اوپر کتاب لکھی ہوگی باب الانبیاء، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ حدیث نمبر یہاں ہوگا، اس کو آپ اپنے ٹائم میں انشاءاللہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے نا۔ پھر مسند احمد کی واضح حدیث ہے، حدیث 9293، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسیٰ ابن مریم امام مہدین، کہ آپ میں سے بعض زندہ ہوں گے جو ملاقات کریں گے حضرت عیسیٰ سے، یعنی اس امت کے عیسیٰ جو امام مہدی ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ کہ یہ ساری پیش گوئیاں جو ہیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پوری ہوئیں، جن کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ نبی ہوں گے لیکن امتی نبی ہوں گے، یعنی وہ نہ نئی شریعت لائیں نہ اسلام کو بدلے، وہ ریوائیول کے طور پہ آئے کہ اسلام کو ریوائیو نہیں کرنا، اسلام مکمل ہے، مسلمانوں کو ریوائیو کرنا ہے، دین کا احیاء کرنا ہے، جو لوگوں نے اسلام میں گمراہیاں لائے ہیں ان کا بیسکلی ان کو نکال کے اسلام کو وہی شیپ اور فارم، وہی اسلام واپس دنیا کو پیش کرنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سکھایا۔ تو ہمارا جی عقیدہ کہ جس جی، کا آپ اس انتظار، میں کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا اور وہ بغیر کسی شریعت کے ہوگا؟
he will be only for the revival. اس میں ہے کوئی ریفرنس آپ کے پاس؟ مطلب دونوں جو مکتب ہیں شیعہ سنی سے اگر آپ مجھے بتا دیں تو. جی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ نا صحیح مسلم کی روایت ہے، میں ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کی پیش گوئی کی تھی، اور اس پیش گوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اللہ عیسیٰ، کہ جب وہ آئیں گے وہ نبی ہوں گے. ایک حدیث میں 4 بار ان کو نبی کہا. اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ یہ جو عیسیٰ ہوں گے جو اس امت میں آئیں گے وہ نبی تو ہوں گے، لیکن وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، وہ کتاب اور سنت سے آپ کو تعلیم دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّتِ نَبِيِّكُمْ، کہ وہ آپ کو کتاب اللہ سے تعلیم دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آپ کو دعوت دیں گے. وہ کوئی نئی شریعت تو نہیں لا سکتے، کیونکہ قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ، کہ اسلام مکمل شریعت ہے. اب اسلام میں نہ کوئی تبدیلی آئے گی، نہ کوئی چیز منسوخ ہوگی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے سنی اور شیعہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. سنیوں کا یہ عقیدہ عیسیٰ آئیں گے اور شریعت کی آیات منسوخ کریں گے. شیعوں کا عقیدہ کہ اصل قرآن ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ امام مہدی لائے گا. تو ہم ان دونوں سے اس لحاظ سے اختلاف کرتے ہیں. شیعوں کی بھی ٹریڈیشن سے کائنڈلی کوئی ریفرنس دکھا دیں. شیعوں کے متعلق میرے بھائی، شیعوں کی ٹریڈیشنز میں یہی ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ قرآن حدیث پیش کریں گے اور ان کی مخالفت ہوگی. وہ بھی میں آپ کو بعض حوالے اچھا، شیعوں امام مہدی کے بارے میں شیعہ سنی دونوں کا موقف یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور زیادہ تر جو یہاں پہ کنسنسس ہے وہ انہی امام مہدی کا ہے جو حضرت علی کے جو 12ویں بیٹے ہیں. مطلب آئی تھنک امام حسن عسکری کے جو بیٹے ہیں وہ جس طرح دنیا سے اٹھائے گئے تھے، ان کے بارے میں یہ حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ دیٹ ہی ول کم اگین اینڈ ریوائیو اسلام. جی ٹھیک ہے، اس طرح تو وہ کافی لوگ دنیا سے اٹھائے گئے تھے. اب ہم اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی انڈیا کی طرف سے کوئی نبی آئے گا اور وہ ہی مہدی ہوگا اور وہ ہی عیسیٰ ہوگا. ہم نے تو یہ بھی روایات سنی ہوئی ہیں، آئی ڈونٹ ہیو اے کلیئر ریفرنس، کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ حضرت امام مہدی کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ان کے پیچھے امامت میں نماز پڑھیں گے. جی اب اس طرح کی روایات ہیں. آپ کہتے ہیں حضرت مہدی بھی اور حضرت عیسیٰ ایک ہی چیز ہیں. جی تو اس میں عمار بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے کہہ دی کہ اجماع ہے کہ امام مہدی حضرت علی کے 12ویں بیٹے. اس پہ میرے بھائی کوئی اجماع نہیں، یہ کسی نے آپ کو غلط بتا دیا ہے. امام مہدی کی نسل پہ پہلے دن سے اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں حضرت فاطمہ سے ہیں، بعض کہتے ہیں امام حسن سے، بعض کہتے ہیں امام حسین سے. ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں تو حضرت علی کے ہی بیٹے نا. لیکن اب بات میری مکمل سن لینا، اجماع تو نہیں ہے نسل پہ، مختلف نسل سے لوگ بتا رہے ہیں. بعض کہتے ہیں حضرت ابن عباس سے ہوں گے، بعض کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز سے ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی نسل سے ہوں گے. سارے اس پہ اختلاف کرتے ہیں. جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ والی روایات ہیں وہ کمزور ہیں. بعض احادیث پیش کرتے ہیں، اس میں صرف یہ لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل منی، وہ میرے سے ہوں گے. بعض روایت میں رجل من امتی، میری امت سے ہوں گے. تو اس پہ میرے بھائی بہت اختلاف ہے. مجھے نہیں پتا کس نے آپ کو کہا کہ اس پہ کوئی اجماع ہے. اس پہ کوئی اجماع نہیں. یہ ساری احادیث جو ہیں دوسرے لوگ اس پہ بیسکلی جرا کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ سے ہوں گے، لیکن نہیں، اصل میں یہ ہوگا، اصل میں یہاں سے ہوں گے. ہر گروہ نے کہا ہوا ہے کہ وہ ہمارے سے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اختلاف رہا ہے امت میں. کسی نے نہیں یہ دعویٰ کی کہ اس پہ اجماع ہے کہ وہ حضرت فاطمہ سے ہوں گے. میں آپ کو بعض حوالے بھی دکھا سکتا ہوں، ہم نے اس کا کافی اس پہ کام کیا ہوا ہے کہ اس پہ مجھے نہیں پتا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اس پہ اجماع ہے. یہ شاید شیعوں نے کہا ہو، لیکن غلط بات ہے.
کوئی اس پہ اجماع نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں اہل حدیث کتب جیسے حجج الکرامہ، اس میں بھی اختلاف کا ذکر ہے کہ بعض کہتے ہیں خلفائے عباسیوں سے ہوں گے، بعض کہتے ہیں امام حسن سے ہوں گے، بعض کہتے ہیں حسین سے ہوں گے، بعض کہتے ہیں رجل من امتی ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ وہ صرف حدیث میں ہے رجل من امتی۔ تو اس پہ میرے بھائی کوئی اجماع نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ ہماری روایات، بعض روایت میں کہ وہ اٹھائے گئے ہیں، میرے بھائی یہ سنیوں کا نہیں عقیدہ کہ 12ویں امام اٹھائے گئے، نہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کا عقیدہ کہ وہ غیبت میں، یعنی وہ غیب ہوئے ہیں، ایک غار میں ہیں، ٹھیک ہے، اور سنیوں کا عقیدہ کہ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ظہور ان کا ہوگا یا نزول ہوگا۔ تو یہ آپ نے عجیب بات کہی کہ اٹھائے گئے، اس کا مطلب وفات ہی ہوتا ہے قرآن حدیث میں، جب ہم کہتے ہیں وہ وہ جو اٹھایا گیا آثار کی بات وہ کر وفات ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی وہ آخری بات میں کر سے لوں، آخری حائز بات کی پھر گئی آپ ہیں۔ کا اگلا سوال لیتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے ہم نے یہ بھی روایات سنی کہ عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، میرے بھائی سنی صحیح روایات میں نے آپ کو دکھا دی کہ عیسیٰ ہی نماز پڑھائیں گے۔ تو سنیوں کی روایات تو واضح کہ عیسیٰ جب آئیں گے اس امت میں جو مسیح ہوں گے وہی نماز پڑھیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے میرے بھائی، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قرآن میں واضح کہ انہوں نے تو کبھی نہیں واپس آنا، تو آنے والا عیسیٰ جو ہے اس نے اس امت سے ہونا تھا۔ انڈیا میں کیا خرابی ہے، اللہ جہاں مرضی چاہے وہ بھیج سکتا ہے نبی۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن میں لکھے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا ہے، ان دو عظیم شہروں سے کیوں نہیں کسی کو چن لیا۔ تو اللہ جانتے ہیں رسالت کہاں آتی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے کہ میں بہتر جانتا ہوں کہاں پہ رسالت آئے گی۔ آپ کی باتوں سے تو واضح ہو گیا کہ آپ شیعہ ہیں میرے بھائی، اگر آپ نے انکار کرنا آپ کر لیں۔ جی میں آپ کو اپنا سیکٹ ریویل کر کے جاؤں گا۔ اچھا اچھا میرا جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک نبی آئے گا اور وہ کوئی شریعت نہیں لے کے آئے گا، تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میرے پہ وحی آتی ہے۔ مطلب اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ میرے اوپر بھی قرآن کی طرح ایک ہولی بک اتاری گئی ہے، تو کیا یہ چیز سچ ہے؟ جی عمار بھائی ایسے تو نہ کریں میرے بھائی، ایسے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پہ قرآن کی طرح ایک کتاب آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط بات آپ نے کر دی ہے۔ آج یہ ویکیپیڈیا پڑھ رہا تھا کہ ویکیپیڈیا نے آپ کو گمراہ کر دیا میرے بھائی، علمی باتیں کرنی چاہیے، ویکیپیڈیا تو نہیں ہدایت کی طرف لے کے جائے گا، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، شیعوں کا عقیدہ کہ وحی جاری ہے، 12 اماموں کو وہ کہتے ہیں یوحا الیہم، اللہ نے ان پہ وحی کی۔ 12 اماموں کے متعلق شیعوں کا عقیدہ کہ ان کے پاس لوح محفوظ ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ قرآن کے بعد کوئی الہامی کتاب آئی ہے یا نہیں؟ نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ یہ بھی غلط آپ کو کسی نے بتا دیا۔ شیعوں کا عقیدہ کہ قرآن کے بعد بھی وحی ہوئی ہے حضرت فاطمہ پہ اور الہامی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ آپ اس میرات العقول ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح روایات ہیں، شیخ صدوق نے اچھا ان رضی کو بھائی، صحیح۔ میرے بھائی میں ختم تو کر لوں بات، ایک آپ نے چیز کی اجازت سوال دے بس یا تو بات کرنے آپ کی۔ کہہ دیں میرے مجھے بھائی بتا عمار بھائی، میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں، آپ کہہ دیں رضی میں سوال کر رہا ہوں جواب نہیں دینے، پھر میں نہیں دوں گا، لیکن اگر آپ نے نہیں، سوال کر دیا میں جواب دے رہا ہوں آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے، تو یہ اچھا تو نہیں اچھی ایک بات میرے بھائی۔ ہے، میں نے یہ شاید میں آپ کو کہنا میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کرنی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا سنی اور شیعہ دونوں کی آپ نے میں آپ کو روایات سے مجھے دونوں سے دکھاؤں گا، لیکن شیعہ بھی آپ نے کہا تھا تو اب میں کتاب آپ ہے کو نا، دکھا رہا ہوں۔ کتابیں جو سنی کی کتابیں ہوں وہ آپ کی بخاری مسلم یا سیاہ ستہ ہوں، اور شیعوں کی کتابیں ہوں وہ جو ان کی 4 کتابیں ہیں جی کتب اربع ان سے ہوں۔ اب یہ جو آپ میرے نے مجھے بھائی یہ جو روایت ہے میرات العقول کی، یہ آپ کو پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں جو شیعوں کی روایات ہیں ان کی جرح کیجئے کہ کون سی صحیح ہے کون سی کمزور ہے، اور یہ جو اصول کافی کی احادیث ہیں وہ ہے اس میں، یہ جو روایت ہے یہ اصول کافی کی ہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے
اچھا، اور یہ شیعوں کا عقیدہ جو کوئی شیعہ انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جبرائیل آتے تھے اور انہوں نے ان کو الہام کیا، وحی کی. یہ مصحف فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک پورا مصحف ہے جس میں بہت چیزیں لکھی ہوئی تھی، اور اس میں وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ، جو آنے والی باتیں ہیں قیامت تک، وہ سارا کچھ مصحف فاطمہ میں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام حضرت فاطمہ کو بتاتے تھے اور ساتھ وہ کہتی تھی اور حضرت علی لکھتے تھے. تو شیعوں کا عقیدہ کہ قرآن کے بعد ایک پوری الہامی کتاب نازل ہوئی ہے. جہاں تک سنیوں کا عقیدہ ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان پہ وحی ہوگی. یہ صحیح مسلم کی کتاب الفتن ہے، اس میں لکھے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اوح اللہ، کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اذ اوح اللہ الی عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اللہ ان پہ وحی کرے گا. تو یہ بھی صحیح مسلم میں روایت ہے. تو میں نے آپ کو سنی اور شیعوں کی دونوں کی روایت دکھا دی کہ آنے والے مسیح کو وحی ہوگی، اور جو شیعہ ہے وہ تو کہتے ہیں سارے 12 اماموں کو وحی ہوتی ہے اور ان کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے. جی بھائی اگلا سوال کر لیں. اچھا ابھی آپ نے یہ کہا کہ جو مرزا غلام احمد ہیں ان پہ کوئی اس طرح کی آسمانی کتاب نہیں اتری، اور آپ کے لیے حجت قرآن ہی ہے، ایسے ہی ہے ابھی تک؟ جی میرے بھائی، ہمارے لیے حجت قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث. صحیح حدیث وہی ہوگی جو قرآن کے مطابق ہو، جیسے شیعہ بھی ہمارے ساتھ اس پہ متفق ہیں. اچھا، اور اگر کوئی حدیث آپ کی مرزا غلام احمد کہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حجت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو مطلب ان کی اپنی obvious سینگ ہو. وہ حدیث نہیں کہلاتی میرے بھائی. حدیث صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو ان کی جو سینگ ہے آپ کے لیے جی حجت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں جی، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، کیونکہ ہم ان کو مانتے کہ وہ امام مہدی اور مسیح ہیں، ان کا جو کلام ہے وہ احمدیوں کے لیے حجت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ آنے والا مسیح حکم عدل ہے، تو آبویسلی وہ ہمارے لیے حجت ہے. اچھا ابھی جس طرح اب وہ تو بہت ہو گئے، اس کے بعد سے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پریزنٹ کیلفس بھی ہیں، ہاں جی اور جو یہ جو کیلیفیٹ ہے آپ کی، ہاں جی. یہ کہیں ثابت ہے قرآن اور احادیث سے؟ قرآن میں واضح لکھا ہے کہ جو مسلمان نیک اعمال کریں گے ان کو اللہ خلافت عطا کرے گا، اور حدیث میں بھی واضح ہے کہ آخر الزمان میں خلافت ہوگی. اور شیعہ سنی دونوں کا عقیدہ کہ امام مہدی کے بعد، ویسے سنیوں میں ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے یا مسیح آئیں گے خلافت قائم ہوگی، اور شیعہ بھی کہتے ہیں امام مہدی کی خلافت قائم ہوگی. قرآن میں واضح ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین کے ساتھ کہ جو ایمان لائے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا. لیکن یہ ہمارا جو بنیادی موضوع چل رہا ہے اس سے ہٹ کے، کیونکہ آپ کو خلافت کی تب تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی خلافت کو نہ مانیں. آپ تو کیونکہ آپ شیعہ ہیں میرے بھائی، آپ تو حضرت ابو بکر، عثمان اور حضرت عمر کی خلافت کو تو ابھی تک مانتے نہیں. تو آپ کو اس خلافت کی طرف ہم دعوت تو دے سکتے، لیکن آپ کا اس کو ماننا تب تک ممکن نہیں جب تک آپ جو خلفائے راشدین ہیں ان چاروں کو حق پہ نہ مانے. ابھی تک تو آپ صرف حضرت علی کو حق پہ مانتے نا، تو اس وجہ سے یہ دور کی بات ہے ابھی کے لیے. اچھا، آپ کے جو کرنٹ کیلفس ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے لیے حجت ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، جو خلفائے وقت ہوتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں دعویٰ کیا کہ ان کی بات حجت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم
دیکھتے ہیں بیسکلی جو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کس بات کی آپ بات کریں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خلیفہ وقت اگر کوئی عقیدہ بیان کرے تو ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے واضح لکھا کہ بعض امور میں نبی سے تو نہیں اختلاف ہو سکتا، لیکن بعض امور میں خلیفہ وقت کے ساتھ بعض چیزوں میں اگر ہسٹوریکل میٹرز ہوں یا کچھ ایسی بات ہو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا پبلکلی اظہار نہیں کرتے بغاوت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو بھی بات خلیفہ وقت کے اس کی ہی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن خلیفہ وقت کے متعلق یہ نہیں عقیدہ کہ وہ معصومیت کبرا ان کو حاصل ہے، معصومیت صغرا ان کو حاصل ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ کوئی عقیدہ بتائیں اور خلفاء میں اختلاف ہو بعض عقائد میں، ان کے لحاظ سے جو متشابہات ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ان کی بات حجت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اختلاف نہ ہوتا، لیکن بعض خلفاء کی رائے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے اختلافات تھے بعض چیزوں میں. تو ہم یہ نہیں کہتے اختلاف میں حجت ہو سکتی ہے، حجت یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مان ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن بطور جماعت جو خلیفہ وقت کے اسی کا ہم عمل کریں گے، لیکن اس کو ہم حجت نہیں کہتے. خلفائے وقت کے جو عقائد ہوتے ہیں اس میں کیونکہ اختلاف پایا جاتا ہے ایک خلیفہ کے دوسرے خلیفہ کے ساتھ بیسڈ آن ان کو کیا انفارمیشن اس ٹائم پہ ملی تھی. ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر کے بھی بعض اختلافات تھے حج کے متعلق بھی، اور دوسرے اہم باتوں پہ بھی بعض اختلافات تھے، لیکن ہم بطور احمدی مسلمان جو خلیفہ وقت ہے انہی کی جو رائے ہے اسی کو ہی ہم مانیں گے اور اسی کو ہی ہم پروموٹ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ان کے خود انٹرنلی کیلفس کے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی آپ اس کی حضرت علی مخالفت اور نہیں کریں حضرت گے ابو کسی بھی بکر، معاملے میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، بالکل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختلافات تھے. جی جی بالکل میں سمجھ گیا ہوں. مجھے ایک چیز کا جواب میں آپ دیجیے کو گا، اس کی اگر سمری آپ دے جو دیتا ہوں، ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کی سمری دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے، اس کو میں پھر سے ڈھونڈنا ہے، یہ میری لسٹ میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہر بات میں اطاعت کی جب وہ خلیفہ تھے، اس کے بعد جب میں خلیفہ تھا میرے بعض اختلافات پہ میں نے ان پہ عمل کیا. یہی ہمارا عقیدہ ہے، جو خلیفہ وقت کہیں گے اسی کی ہم اطاعت کریں گے، لیکن خلیفہ وقت کا اپنا نہیں عقیدہ کہ ان کی ہر بات حجت ہے، نہ یہ حضرت ابو بکر کا عقیدہ ہے، نہ عثمان، نہ عمر، نہ حضرت علی کا. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہو. اچھا اگر آپ کے کرنٹ کیلف آئی تھنک لنڈن میں ہوتے ہیں، جی وہ ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں، وہ انسٹرکٹ کرتے ہیں پوری جماعت کو کہ آج سے جو رمضان میں ہم 30 روزے رکھتے ہیں، اب نیکسٹ رمضان سے وہ 40 روزے ہوں گے، ہاں، تو آپ ان کی بات مانیں گے یا نہیں یہ مانیں گے؟ میرے بھائی یہ ممکن ہی نہیں کہ خلیفہ وقت قرآن کی مخالفت کرے. جسٹ assume that تو he says. میں آپ کو کہوں آپ کے امام مہدی جب غار سے نکلیں گے وہ کہیں گے 50 روزے، آپ مانیں گے ان کی بات؟ دیکھیں میں ادھر جا ہی نہیں رہا، میں ایک چیز میں اس سمجھنا چاہ غار رہا میں ہوں. جا رہا ہوں میرے بھائی، میں اس غار میں جا رہا ہوں، آپ بتا دیں جواب. اچھا میں جو چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ ہم یہ نہیں ہے کہ مانیں گے، آپ لیکن یہ ممکن ہی بات نہیں میرے مانتے ہیں بھائی، کہ نہیں ہم نہیں مانتے؟ مانیں گے. نہیں مانیں خلیفہ گے. وقت لیکن قرآن کی مخالفت نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہم نے ان کو خلیفہ وقت ماننا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب آپ کے امام مہدی غار سے نکلیں گے اگر وہ کہ 50 روزے 50 نمازیں، آپ بات مانیں گے ان کی حجت کے طور پہ؟ آپ بھی جواب دینا، صرف میں تو نہیں بیٹھو، آپ بھی گفتگو میں شامل ہو. عمار صاحب جب آپ کے امام مہدی غار سے آئیں گے اور وہ کہیں کہ 50 نمازیں، آپ کیا کہیں گے ان کو؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے غار سے میں نے آنا ہے. کہا ہے فرض کر لیں، جیسے آپ فرض جی کر رہے تھے نا تو میں بھی فرض کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، غار سے نہیں آئیں گے، کمرے سے آ جائیں گے، میرے اسٹوڈیو سے آ جائیں گے، باہر سے آ جائیں گے، جہاں سے بھی آئیں گے، آسمان سے آئیں گے، جب وہ آپ کو کہیں کہ 50 نمازیں، ہمارے سے آپ کیا جواب دیں گے؟ جی آپ نا ڈیبیٹ کر رہے ہیں. میرے میں بھائی بس میں اتنا سوال سمجھنا کر رہا ہوں، چاہ میں رہا ہوں، ڈیبیٹ نہیں کر رہا. میں سمجھنا مختصر چاہ رہا ہوں آپ سوال ہے، ڈیبیٹ مجھے میں انوالو ہو مختصر رہے ہیں. جواب دے میرے پیارے محترم عمار بھائی.
جب امام مہدی آئیں گے، فرض کریں آپ نے بھی میرے سے فرض کر کے سوال پوچھا نا، آسمان سے آئیں گے، زمین سے آئیں گے، کسی دیکھیں کمرے سے جہاں آئیں پہ گے، کسی غار سے آئیں گے، جہاں سے بھی آئیں گے اس کو چھوڑیں، ابھی وہ بحث نہیں۔ اگر وہ آپ کو جی کہیں جہاں پہ 50 نمازیں ہیں انسٹرکشن تو قرآن و آپ کیا سنت کے کہیں گے؟ خلاف جاتی ہیں ہاں کسی بھی انسان کی، ہاں یا چاہے کوئی بھی ہستی ہو، کوئی بھی اس ہاں، کو فالو نہیں کرے گا۔ نہیں غلط بات آپ نے کی، شیعوں کے متعلق امام مہدی تو معصوم ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ آپ کو کہیں گے 50 نمازیں، آپ نے 50 پڑھی، یہ آپ کا کیا؟ بہرحال آپ کا جواب آ گیا، جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، جی بھائی، میرا جواب آ گیا، اب آپ اپنا بھی جواب دے دیں۔ میں نے آپ کو بتا دی کہ خلیفہ وقت قرآن کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی بھی کہے اچھا ہمیں اس کا کوئی 50 ریفرنس ہے نمازیں پڑھی، آپ یہ کے پاس کہ ممکن نہیں کہ خلیفہ وقت خلیفہ جو ہے وقت یہ بات وہ کریں، تو قرآن یہ کے خلاف نہیں جا سکتا؟ کون؟ اس کا کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کے جو کرنٹ کیلف ہیں لنڈن میں بیٹھے ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے؟ میرے بھائی جب آپ کسی کو خلیفہ وقت مانتے ہیں، آپ مجھے دکھائیں قرآن میں کہاں لکھا حضرت علی قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ میرا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ہاں فقہی مسائل میں اختلاف ہو جائے، لیکن قرآن کی تو نہیں مخالفت کریں یہ گے، تو قرآن سے حدیث میں دکھا ہے دیں۔ کہ علی اور حق ایک ساتھ ہوں گے، کوئی اس طرح کا حدیث آپ کے پاس ہے کہ جو آپ کے کرنٹ کیلف ہیں وہ حضور نے فرمایا ہو کہ وہ نہیں خلاف جا ہاں سکتے؟ جی، حضور حضرت علی صلی کا تو اللہ علیہ نام لے وسلم، کے ہاں جی حدیث ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر الزمان میں خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس جماعت کی جو خلافت ہے وہ وہی خلافت ہے۔ علی منہاج النبوہ کا یہ مطلب ہے وہ حق خلافت ہوگی جو قرآن کی مخالفت نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا ایک میرے ایک اور بھی کوشچن ہے کہ جی بھائی، آئی تھنک مرزا مسرور احمد یہ آپ کے کرنٹ کیلف ہیں، ہاں جی، اور ان کے کبھی کبھار چھوٹے سے ویڈیوز کے کلپس آتے رہتے ہیں جس میں وہ اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا تو ان کا جو انداز بیان وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایسا فیل نہیں ہو رہا دیٹ ہی پوزیسز لیڈرشپ کوالٹیز۔ ایسا ہاں لگ رہا جی، ہوتا ہے کہ ان کو جو اسپیچ دی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ دیکھ کے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا تو پہلی اور بات یہ ہے میرے بھائی، ایک سیکنڈ، مطلب آپ ان کا کو سوال آگے آگے ہے بٹھایا ہوا ہے اور بیک اینڈ میرے سے مطلب بھائی، ان کو میرے فیڈ کیا بھائی، جا میرے رہا بھائی، ہے۔ مجھے پتہ ہے جو حسد آپ میں ابھی ہے نا، اس پہ میں چاہتا ہوں یہ اچھے ماحول میں بات ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہ ہے میرے بھائی، ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خوبی دیکھی تھی یا نہیں؟ بتائیں مجھے۔ جی کس قسم کی خوبی؟ آئی تھنک آپ کو میری بات بری لگی ہے، نہیں نہیں، میری کوئی میں انٹینشن نہیں کہ آپ کے آپ کو ہرٹ متعلق کر۔ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ کیا حضرت ابو جہل، حضرت کہہ رہا ہوں استغفر اللہ، ابو جہل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خوبی نظر آئی تھی یا نہیں؟ دین ابو کے جہل کو لحاظ تو سے، آئی، جی بالکل آئی تھی۔ دین کے لحاظ سے، توحید کے لحاظ سے۔ نہیں میں آپ کا کوشچن نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہنا ابو چاہ رہی جہل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبی نظر آئی تھی دین کے ہیں۔ لحاظ سے یا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبیاں تھیں وہ ان کے میرے بھائی دشمن وہ بھی تو ایکنالج کرتے تھے۔ میں نے کہا ہے توحید میں، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی سیرت تو الحمدللہ دشمن بھی گواہ ہے کہ آپ سب سے پاک تھے، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ تو میں آپ کو سوال ہی نہیں پوچھا۔ میں نے آپ کو پوچھا ہے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اور تعلیم اسلام میں خوبی دیکھی تھی یا نہیں؟ جی جہاں تک مجھے آپ کا کوشچن سمجھ آیا نا تو بالکل اس نے دیکھی تھی۔ اسلام میں خوبیاں کہ یہ سچا دین ہے، جی بالکل دیکھی تھی، تبھی یہ تو وہ آپ نے جو کنورٹ ہوا تھا۔ یہ ابو جہل مسلمان ہو گیا تھا ہیں؟ جی ہمیں دیکھیں ان دا لاسٹ یہ ٹائم ایک جو سیکنڈ میرے بھائی، ابو جہل مسلمان تھے؟ اچھا یہ تو آپ کا آپ اس نے میں کیا عجیب عقیدہ ہے؟ بات کر دی ہے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے ابو جہل مسلمان تھے، آپ ان کو جو مرضی کے۔ ابو لہب کا میں آپ کو پوچھتا ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ کون سا فرقہ آپ کا نکلے گا، اب تو میں کنفیوز ہو گیا۔ پہلے مجھے تھا شیعہ، لیکن آپ تو ابو جہل کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، اب مجھے تو
شبہ ہو رہا ہے کہ آپ کس فرقے سے ہیں میرے بھائی. بہرحال وہ آپ کا حق کیا، آپ بتا دیں. ابو لہب. اچھا آپ نا اس کوشچن میرے کا جواب پیارے نہیں دے رہے، محترم، آپ میرے ڈبیٹ کرنے پیارے جا رہے ہیں. میں کوئی محترم ڈبیٹ بھائی، کرنے میں نہیں آپ آیا. کو سوال پوچھ رہا ہوں. میں تو نہیں ڈبیٹ کر رہا. اگر ڈبیٹ ہوتا میں کہتا 2 منٹ آپ بولیں 2 منٹ میں بولتا، اور میرا جو چہرہ ہوتا نا وہ ایسا نہ ہوتا مسکراہٹن، پھر وہ دوسرا ہو جاتا ہے، وہ میں خود نہیں پسند کرتا. میں آپ کو مختصر سوال پوچھا میرے بھائی کہ ابو لہب، کیونکہ ابو جہل تو آپ کے مسلمان بھائی ہیں، آپ نے خود ہی کہا ہے، میرے تو نہیں وہ مسلمان بھائی. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو اپنا مسلمان بھائی کہا ہے، وہ آپ اچھا کا اچھا آئی واز اپنا. میرے کنفیوز. پیارے محترم ابو بھائی میں جہل اور ابو بات کر، لہب کے درمیان میں میرے کنفیوز ہو گیا پیارے تھا تو میں پیارے وہ پیارے کہہ محترم دوں. بھائی میں آپ کو سوال پوچھ رہا ہوں. ابو جی جی. ابو جاہل کو آپ نے اپنا مسلمان بھائی تسلیم کہ یہ آپ کا عقیدہ، آپ کا حق ہے، آپ جس کو بھائی کہنا چاہے آپ کہیں. میں آپ کو ابو لہب کا پوچھ رہا ہوں، وہ بھی مسلمان تھے آپ کے نزدیک یا نہیں تھے؟ نہیں. اچھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید میں خوبی دیکھی تھی؟ جی دیکھی ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ بھی توحید پہ قائم تھے. پھر میرے بھائی آپ سے نا اس پہ مجھے لگ رہا ہے بہتر ہے کہ میں آپ کو ایک اور ہی مثال دے دوں، کیونکہ ابو جاہل بھی سچے مسلمان، ابو لہب بھی توحید پہ قائم ہو گئے تھے. قرآن میں تو لکھا ہے وہ جہنمی، آپ کے نزدیک وہ بھی سچے پکے مسلمان بھائی ہیں آپ کے. بہرحال میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے ایک مخالف کی، جس نے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے ناپسندیدہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اسلام قبول کر کے آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے خوبصورت ہو گیا. تو یہی خلفائے احمدیہ کے متعلق ہے کہ اگر آپ مخالف ہیں آپ کو نفرت ہوگی، کیونکہ وہ جو خلیفہ وقت ہے وہ شخص ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اس زمانے میں ریپرزینٹیٹیو ہیں. آپ صحیح اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں پوری دنیا میں، تو اس سے آپ کو چر ہوگی یار ہمارے پاس خلافت نہیں، جماعت کی دن رات ترقی ہو رہی ہے. تو آپ کو تو نہیں خلیفہ وقت سے محبت ہوگی، لیکن جنہوں نے بیعت کی ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کل وہ خلیفہ وقت کے دشمن تھے، لیکن آج وہ اپنے آپ کو اور اپنے سارے بچوں کو خلیفہ وقت کے لیے قربان کر دیں گے. اور یہی صحابہ کی حالت تھی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ تو ان کو شیعہ تو نہیں مانتے، بالا میں آپ کو حضرت سلمان فارسی کی مثال دیتا ہوں، وہ تو آپ ان کو مانتے کہ وہ سچے پکے تھے. پہلے تو نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، جب اسلام قبول کیا پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کی جو کسی نے صحابہ میں بہت کم لوگ تھے حضرت سلمان فارسی کے لیول پہ. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی دیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل بیت، کہ سلمان اہل بیت سے ہیں. یہ تھی وہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سلمان کے پاس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان سے کتنی محبت تھی. تو یہ آپ کو میں نے جواب دے دی ہے. اچھا تو بہت شکریہ. حالت سے نا عقیدہ بدل جاتا ہے. جی رضی بھائی بہت شکریہ، آپ نے جواب دیا. اور ابو لہب اور جو ابو جہل ہے ان کے بارے میں آپ نے کوشچن کیا، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے آئیڈیا ہوتا تو میں بہتر آپ کو اس کا آنسر کر دیتا، تو اس پہ میں اپنی ریسرچ کروں گا. اچھا تو اور وہ انشاءاللہ آپ یہ ریٹریکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے نہیں بھائی؟ اچھا میں جو چیز کہنا چاہ رہا تھا، جو میرا کوشچن تھا آپ نے وہ پورا نہیں سنا. میں بالکل نیوٹرل رہ کے، میرا کوئی ہیٹ نہیں ہے آپ کے کرنٹ کیلفس کے ساتھ ہاں جی. یا آپ کے ساتھ، بالکل نیوٹرل رہ کے میں نے میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ یار میں جب بھی کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں ان میں مجھے کوئی ایسی لیڈرشپ کوالٹیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، میرے وہ بھائی دیکھ کے ابو پڑھ رہے ہوتے ہیں. لہب ابو جہل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نئی لیڈرشپ نظر ہے، اسی وجہ سے تو انہوں نے نہیں ان کو مانا، حتیٰ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا. تو مومنین کو وہ لیڈرشپ نظر آئے گی، جو لوگ ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں وہ لیڈرشپ نظر آئے گی میرے بھائی. یہ تو میں آپ کو اب یہ حدیث ہی سنا دیتا ہوں بخاری کی، پھر آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. میں اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں
بہت اہم حدیث ہے، حالت سے سب کچھ بدل جاتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں، بہت اہم بات ہے۔ باب، ہاں یہ دیکھیں، یہ بخاری کی روایت آپ کو دکھانے لگا ہوں، جس میں یہ ہے کہ جو ابو ہریرہ تھے، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ثمامہ، ٹھیک ہے؟ تو ثمامہ نے کہا کہ میں آپ کو نا وہ اسکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ، ہاں، حضرت ثمامہ نے کہا، یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ دیکھیں اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں واللہ ما کان من دینی ابغض الی من دینی کا، مجھے کوئی دین نفرت والی دین نہیں تھی میرے لیے سوائے آپ کا دین، فاصبح دینک احب الدین الی، لیکن اب جو دین میرے لیے سب سے محبت والا دین ہے وہ یہ دین ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، نعوذ باللہ من ذلک، کہ مجھے چہروں سے سب سے جو نفرت والا چہرہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نعوذ باللہ من ذلک، لیکن فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، لیکن اب آپ کا جو چہرہ ہے میرے لیے سب سے خوبصورت چہرہ ہے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے مومنین کے ساتھ، کہ شروع میں جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اللہ کے، ان کو نئی خوبیاں نظر آتی کسی لحاظ سے بھی، لیکن جب آپ بیعت کریں اور آپ اس سچے دین میں آ جائیں، اس سچے اسلام میں، پھر آپ کو خلیفہ وقت کے لیے وہی محبت ہوگی جو کہ بعض دیکھیں مجددین کے ساتھ بہت لوگوں نے نفرت کی، لیکن جب ان کے حقائق سامنے آ گئے کہ یہ ولی اللہ ہیں تو انہوں نے ان سے بہت محبت کی اور ان کی ڈیفینس میں لگے رہے۔ تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خلفائے احمدیہ انبیاء سے نہیں افضل۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے ان کو نہیں پسند کیا جب تک بیعت نہیں کی، تو خلیفہ وقت تو نبی کے نزدیک کچھ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ تو اگر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بعض نے آپ سے شروع میں نفرت کی ہے، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت کو آپ دیکھیں گے اور اسی وقت آپ کے دل میں آئے گا کہ میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بعض نیک فطرت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جنرلی یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ جی بھائی۔ جی بہت شکریہ۔ آپ نے ہیٹ کی بات کی، میں نے آپ کو پہلے کلیئر کیا تھا کہ میرا میں آپ کسی کے سے بارے کوئی نہیں کہہ رہا میرے بھائی، میں آپ کے بارے نہیں کہہ رہا، میں ہاں، آپ کو دنیا کے اصول کی آپ تو ہیٹ کر رہا مثال تھا، دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میرا کوشچن کرنے کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ کے کرنٹ کیلف سے کوئی خاتون تھی، اس نے کوشچن کیا تھا، میرے بھائی تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سوال آپ کو بتا دی ہے، جواب میں نے دے دی ہے، اب آپ اس پہ مزید کج بحثی کرنا چاہتے ہیں، میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں، اگر آپ کا اور کوئی سوال ہے آپ وہ کریں۔ جی یہیں سے ہی میں نیکسٹ کوشچن ہی کرنے لگا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جی آپ سے کوشچن کر۔ جی اچھا، آپ کے کیلف سے کوشچن ہوا تو انہوں نے کہا کہ یار قرآن کی آیت ہے مجھے یاد نہیں ہے، نبی تو صلی اب اللہ علیہ وسلم کے بارے حدیث میں کہ بعض اوقات آپ کو بھی آیت صحابہ یاد کرا دیتے، تو آپ حضرت خلیفۃ المسیح کے کندھے کو استعمال کر کے انبیاء آپ اس کی حدیث کا گستاخیاں آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں اچھی بات میرے بھائی۔ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ کیا بھولنا کوئی بری بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسا کما تنسون، کہ میں بھی آپ کی طرح بولتا ہوں۔ تو یہ آپ عجیب اعتراض کریں میرے بھائی، ایسے تو نہ کریں، شروع میں آپ علمی باتیں کر رہے تھے، اب میں آپ کو وہ حدیث دکھانے لگا ہوں، ایک سیکنڈ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آگے میں نے آپ کو بتایا کوئی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا و کذا آیتا کنت انسیتها من صورت کذا و کذا، کہ اللہ اس پہ رحمت کرے جس نے مجھے یاد دہانی دی اس آیت کی جو اس صورت میں تھی جو کہ میں بھول گیا تھا۔ تو بھولنا تو ہر انسان بھول سکتا ہے،
حضرت علی بھی بولتے تھے، امام اہل البیت بھی بولتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کی جو حافظت تھی وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرح کہ وہ بھول نہیں سکتے، انسان بھولتے ہیں. یہ تو انسا ٹھیک ہے، کما شیعوں کی کتاب تنسون سے بھی والی ریفرنس حدیث ہے. دکھا دیں آپ، جی شیعوں کی کتاب سے بھی ریفرنس دکھا دیں کہ حضور پاک جو تھے وہ آیات بھول جایا کرتے تھے. وہ ابھی نہیں میرے پاس، لیکن میں نے آپ کو بخاری کی دکھا دی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ان سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی بندہ پہلی بار دیکھتا ہے نا ایسی ویڈیوز، تو اس کے ذہن میں بڑے سوالات آتے ہیں. وہ آتے رہے میرے بھائی، وہ تو ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک عیسائیوں نے نہیں چھوڑا. وہ بھی کہتے ہیں ہم ان حدیث، یہی جو حدیث ہے بھولنے والی، عیسائی اسی کو پیش کرتے کہ آپ کے نبی تو بھولتے تھے. ہم کہتے ہیں وہ انسان تھے، انسا کما تنسون. قرآن میں انما انا بشر مثلکم، میں آپ کی طرح انسان ہوں. یعنی جو انسانوں میں باتیں ہوتی ہیں بھولنے کی، وہ انبیاء میں ہوتی ہیں، وہ خدا نہیں ہوتے. ہم شیعوں کی طرح نہیں کہتے کہ نبیوں کو سارا علم غیب ہے، ان کو ایسے وہ دنیا میں بارش لا سکتے ہیں، ایسے وہ طوفان لا سکتے ہیں. ایسے ہمارا تصور نہیں ہے میرے بھائی. اچھا ٹھیک ہے. جی بھائی، کتنے اور اچھا، سوال ہیں؟ یہ بیسک کویسچنز ہی ہیں. مجھے ایک اور بات بتا دیں کہ فار ایگزامپل کہ آج کے ماڈرن دور میں آج کل کی جو نسل ہے وہ اگر مرزا غلام احمد کو نہیں مانتی کہ یہ نبی ہیں یا یہ مہدی ہیں یا حضرت عیسیٰ ہیں، تو وہ کیا اسلام، دائرہ اسلام میں ہی رہیں گے یا اسلام سے خارج ہو جائیں گے آپ کے جی مطابق؟ جی، تو جو بھی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا انکار کرے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، چکرالوی ہو، نیچری ہو، ان کو ہم کہیں گے کہ وہ امت محمدیہ میں شامل ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ. یہ شیعوں میں بھی ہے روایت، سنی میں بھی، کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. اگر حوالہ چاہیے وہ میں دے سکوں، وہ میرے پاس ہے ابھی دونوں کتابوں سے. تو وہ امت میں شامل ہے، لیکن وہ سچے مسلمان نہیں ہوں گے، کیونکہ کلہم فی النار، سارے جہنمی ناری فرقے ہیں، یعنی گمراہ سوائے ایک، اور وہ جماعت اسلام احمدیہ ہے. ہاں، شناخت کے لحاظ سے آپ اگر کہیں آپ دیوبندی ہیں، بریلوی شیعہ ہیں، مجھے یہ فرض ہے کہ میں آپ کو مسلمان کی آئیڈینٹی دوں، اور آپ کا حق ہے کہ آپ مسلمان کی طرح زندگی گزاریں. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ مجھے اب میرے پہ یہ فرض ہے کہ جو بریلوی مشرک ہیں، دیوبندی گستاخیاں کہتے ہیں، یا صحابہ کو جو شیعہ گالیاں دیتے ہیں، میں کہوں یہ سارے سچے مسلمان ہیں. یہ نہیں ہوگا. سچا اسلام میرے بھائی ایک ہے، اور وہ اسلام احمدیہ. جو اسلام احمدیہ میں شامل نہیں ہوتا وہ ان فرقوں میں جو دائرہ اسلام میں ایک لحاظ سے ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن جو سچا اسلام ہے اس سے وہ خارج ہے. سچے اسلام میں وہ صرف ایک جماعت ہے جس کی پیش کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہ سارے فرقوں کا عقیدہ ہے کہ جو ہمارے فرقے میں نہیں وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھا اچھا، آپ نے کہا کہ جو جماعت احمدیہ کو نہیں مانتا وہ جہنمی فرقہ ہو جائے گا. میں نے اچھا جہنمی کا گمراہ کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ وہ جہنم میں آخرت میں جائیں گے. وہ اللہ ہر شخص کو فردن فردن دیکھے گا. شیعہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی. وہ اللہ ہر بندے کے اعمال کو دیکھے گا. ایسے بلینکٹ جہنم ہے نا کہ یہ سارا فرقہ جہنمی ہے، یہ اہل السنہ کا موقف نہیں ہے، نہ جماعت کا ہے. ہم کہتے ہیں نجات کا سوال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ پرسن بائی پرسن دیکھے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی. نیکسٹ کویسچن میرا یہ ہے کہ یہ جو کیلیفیٹ کا سلسلہ ہے آپ کا، یہ کب تک چلنا ہے، اور آپ کے ان فیوچر اور کتنے کیلفس آنے ہیں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. مطلب آپ کو آئیڈیا نہیں ہے جس طرح لمبا احادیث؟ سلسلہ ہے، جب تک اسلام احمدیہ کی فتح نہیں ہوتی لمبا سلسلہ جاری ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں خبر دی کہ اتنے معین سال ہوں گے، تو اب اس پہ سکوت کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہم ایک پیٹرن دیکھتے آ رہے ہیں کہ کیلف کا بیٹا ہی کیلف بنتا ہے. نہیں، یہ نہیں، یہ پتہ نہیں شیعہ مذہب میں ہے، ہمارے میں نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو خلیفہ تھے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ، وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں تھے.
ہاں بس وہ ایک ہی نہیں تھے نا، باقی تو ان کی نسل سے ہی ہیں. لیکن آپ کا جو اصول ہے وہ نہیں اطلاق آتا. اور جو حضرت مرزا مسرور احمد عید اللہ تعالیٰ سے عزیز ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح طاہر، حضرت خلیفۃ المسیح رابع، حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ ڈفرینٹ فیملی سے ہیں. ہاں مسیح موعود کی نسل ہے لیکن ڈفرینٹ فیملی ہے. نہ صرف یہ اصول آپ کا جو ہے وہ اسی وقت ختم ہو گیا، نہ صرف یہ، اگر آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں، جو سارے خلفائے راشدین ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے تھے. اور خاص طور پہ شیعہ جو ہیں میرے بھائی وہ تو نہیں کچھ کہہ سکتے، کیونکہ جو شیعہ ہیں ان کے 12 امام سارے حضرت علی کے نسل سے ہیں، تو ان کو تو نہیں ایسے اعتراض کرنے چاہیے. اللہ جہاں مرضی خلیفہ بھیجنے تھے، وہ اللہ کا حق ہے. اچھا یہ جو خلفائے راشدین تھے، ہاں جی، ان خلفاء میں اور جو آپ کا جو کرنٹ خلافت کا نظام ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا مطلب فرق کیا ہے، کس لحاظ سے؟ فرق کیا ہے کہ مطلب آپ کا جو خلافت کا سلسلہ ہے وہ ہاں جس جی، طرح 4 خلیفے ہیں، وہ اس کے ہاں بعد رک گیا تھا اور پھر کنٹینیو ہوا ہے، یا تب سے چلتا آ رہا ہے ہاں اور ابھی نہیں، تک ہے؟ رک گیا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ 30 سال خلافت چلے گی، یعنی خلافت راشدہ کے متعلق ایک لحاظ سے وہ پیش گئی. اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ روحانی خلافت 30 سال ہوگی. بارہ جو خلافت راشدین ہے وہ جو 30 سال تھا، پھر اس کے بعد ملک پہ جو لیڈرز آئے تھے وہ پولیٹیکل رولر میں اختیار ہو گیا تھا. پھر آخر زمان میں خلافت علام بن حاج نبوت پھر قائم ہونی تھی، جو کہ ایک لحاظ سے اسی سلسلہ کا روحانی کنٹینیویشن ہے ایک لحاظ سے. لیکن وہ آبویسلی امام مہدی کے خلفاء ہیں اور ایک لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں، لیکن ڈائریکٹلی امام مہدی کے خلفاء ہیں. اور اسی خلافت کی سچائی کی بھی ایک دلیل ہے کہ یہ جو خلفائے احمدیہ آئے ہیں وہ اسی خلافت کی دفاع میں آئے ہیں، نہ کہ ان کے خلاف کوئی بات جیسے شیعہ لوگ کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ خلافت راشدین جو تھی وہ سچی خلافت تھی. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں نے اور بھی سنی ہے جی، کہ آپ کے ہاں اہل بیت اور صحابہ کرام کا بھی کانسیپٹ ہے. اہل یہ بیت اور صحابہ کا، ہاں جی، ہم اہل بیت 12 شیعہ امام جو حقیقی امام تھے وہ ہمارے نزدیک اہل کشف ہیں. جو ایک کے خلاف بات کرے وہ اللہ اس سے تعلقات قائم کر دے گا، تعلقات کاٹ دے گا اور وہ اہل کشف کا گمراہ کیا مطلب؟ ہوگا. میں کہ سمجھا ان نہیں. کو وحی الہام ہوتا تھا، سارے 12 اماموں کو. نہیں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت مینس کہ اس طرح کا کوئی کنسپٹ ہے کہ مرزا غلام کے جو گھر والے ہیں وہ اہل بیت ہیں، یا اس کو اصطلاحاً میرے بھائی اہل بیت کا مطلب یہی ہے کہ جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر والے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب ہم کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اہل بیت ہیں، یہ نہیں ہم کہتے. جسمانی طور پہ وہ مسیح موعود کے اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا غیر احمدی لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کھانا پینا جائز سمجھتے ہیں ہاں یا جی، شادی بیاہ کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ کھانا پینا جائز ہے. شادی جو ہے وہ بہتر ہے کہ احمدیوں میں ہی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کو پہلے دیکھیں. اب دیکھیں فرض کریں ایک احمدی شیعہ کے ساتھ شادی کرتا ہے، وہ سارے خلفاء کی عزت کرتا ہے، گھر آتا ہے اس کا بیٹا صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، تو یہ تو برباد ہوگی پوری نسل. تو اس وجہ سے شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے دین میں ہی کرے اور جو سچا اسلام ہے اسی میں ہی کرنا چاہیے. لیکن ہم دوسرے سنی وہابی بریلوی دیوبندی والے فتوی نہیں دیتے کہ اگر کوئی احمدی مسلمان مرد کسی غیر احمدی سے شادی کرے تو ان کی اولاد نعوذ باللہ شیطانی اولاد ہے، جیسے شیعہ کہتے ہیں اور سنی کہتے ہیں. ہم ویسے فتوی نہیں دیتے میرے بھائی. شیعہ سنی کی تو آپس میں شادیاں ہوتی رہی ہیں، وہابی میرے دیوبندیوں کی پیارے بھی ہوتی بھائی رہی شادیاں ہیں. ہوتی رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ میں آپ کو حوالے دکھاؤں گا، آپ کا دن خراب ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں نہ ہی دکھاؤں. دکھا دیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن پوچھا آپ نے ہے، میں نے آپ کو وارن کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں بھائی. ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں.
یہ آپ کتب اربع کی احادیث سے دکھائیں گے، ایسے ہی ہے؟ میرے پیارے بھائی میں آپ کو بتاؤں کس کتاب سے دکھاؤں گا؟ میں آپ کو دکھاؤں گا، ایک سیکنڈ، میں آپ کو دکھاؤں گا کتاب اصول فروع کافی سے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ فمن احبنا کان من نطفت العبد ومن ابغضنا کان نطفت الشیطان، کہ جو شیعوں کی مخالفت کرے اور ہم سے محبت نہ کرے وہ نطفہ شیطان کی پیدائش ہے۔ پھر شیعہ کتاب میں لکھا ہے اصول کافی میں کہ یہ کیا حضرت، حضور پاک سے حدیث کوٹ ہوئی ہے؟ یہ ہے مجھے لگ گیا امام جعفر سے، ایک سیکنڈ، اور کون، زوم کرتے ہیں آپ؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ نہیں عربی نہیں مجھے آتی، لیکن جس بندے کا نام لکھا ہوگا تو وہ تو پڑھ ہی لیں گے۔ سے قال ابو عبداللہ علیہ السلام یا ابا محمد ای شیء یقول الرجل منکم، یہ آپ کے ائمہ سے ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اصول کافی میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ یا ابا حمزہ ان الناس کلہم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا۔ اب یہاں آپ کے ترجمے کے مطابق اگر ہم دیکھیں ادھر لکھے کہ سارے لوگ جو ہیں سوائے شیعہ کے وہ سارے ناجائز ہیں، ہم اس کا لیکن یہ ترجمہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جو بغایا کا عربی میں لفظ ہے اس کا اور مطلب ہے، لیکن آپ کے نزدیک یہ ناجائز کا مطلب ہے کیونکہ آپ کی اصول کافی میں لکھے کہ یہ سارے نعوذ باللہ من ذالک نطفت الشیطان ہے۔ پھر آپ دیکھیں سنیوں کے جو بریلوی مجدد ہیں وہ کیا کہتے ہیں شیعوں کے بارے، شادیاں آپ کرتے رہیں لیکن بات یہ کہ آپ کے عقیدے کے لحاظ سے وہ ناجائز کام آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے بریلوی بھائی جن کے ساتھ آپ کہتے ہیں آپ شادیاں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہابی قادیانی دیوبندی نیچی چکراروی جملہ، بلکہ شیعوں کا بھی ذکر ہے دوسری کتاب میں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ سارے مرتد ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے شادیاں بھی ناجائز ہے، اور انہوں نے شیعوں کے بارے بھی یہی کہا، یہ دیکھیں وہ رافسی یا رافسیہ جس سے شادی کی جائے بعض اگلے رافسی کی طرح صرف بد مذہب ہو، دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو۔ آج کل کے رافض جو ہے تو عموماً ضروریات دین کے منکر ہیں اور قطعاً مرتد ہیں، ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو سکتا نہیں ہے، تو پہلے انہوں نے رافسیوں کو ہی دیا، یہ معذرت میں نے غلط پڑھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ۔ اچھا جیسے کہ میرا ایک اور کوشچن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا سرگودا سے تعلق ہے، اور سرگودا کے ساتھ ہی احمدیوں کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، شہر بہت اچھا شہر ہے روا، ہم وہاں سے گزرے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑا ویل مینٹینڈ ہے، اور اس کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں 2 قبرستان ہیں ساتھ ساتھ ہی۔ جی سننے میں یہ آتا ہے کہ ایک کو احمدی لوگ کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ دفن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور دوسرے کو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو دفن ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ نہیں یہ جھوٹ ہے اور میرے جو بھائی، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، پتہ نہیں یہ کس نے آپ کو بتا دیا بات۔ اچھا یہ چیز نا میں نے خود دیکھی ہے، جو ایک جس کو نہیں وہ میرے جنت بھائی کہتے ہیں۔ یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیسے دیکھا؟ اگر یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی گریو یارڈ ہو جس کو ہم کہتے ہیں یہاں جہنمی دفن ہوں گے، کون اپنے رشتہ داروں کو وہاں دفن کرے؟ یار عقل بھی استعمال کرے میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے دعویٰ اچھا کی یہ آپ نے خود دیکھے، یہ غلط ہے، آپ نے نہیں دیکھا، ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ جہنمی قبرستان ہے، یہ کیا بات آپ نے کر دی یار، ایسے تو نہ کہیں۔ رضی بھائی آپ نے ویسے روا یا چناب نگر کا کبھی سفر کیا ہے؟ میرے بھائی میں احمدی ہوں، مجھے پتہ ہے ان باتوں کا۔ آپ نے کہا کہ ایک اچھا قبرستان ہے جس میں جہنمی دفن ہے، یہ یار ایسے تو نہ کرے میرے بھائی۔
اچھا وہاں پہ وہ نا میں آپ کو پراپر بتا دیتا ہوں سیگریگیٹڈ ہے وہ کیوں قبرستان. سیگریگیشن ہے میرے بھائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بعض لوگ موسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، موسی وہ لوگ ہیں جو اپنی سیلری سے اور اپنی اپنی پراپرٹی سے ایک خاص جماعت کو حصہ دیتے ہیں جو دوسرے نہیں دیتے. ان کے لیے ایک اسپیشل گریو یارڈ شناخت کے لحاظ سے بنائی گئی کہ جو موسی ہیں وہ یہاں دفن ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ گارنٹی جنتی ہیں. جیسے جنت البقی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبرستان بنائی جنت البقی. اس کا یہ نہیں مطلب سارے کے سارے وہاں بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں آج کے زمانے میں. کیا سارے جنتی ہیں؟ بالکل نہیں. تو وہ شناخت کے لحاظ سے کہ انہوں نے دین کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن مسیحوں نے لکھے اس کا یہ نہیں مطلب یہ سارے جنتی ہوں گے، پہلی بات. دوسری بات، جو دوسرا جو گریو یارڈ ہے وہاں جنرل احمدی دفن ہوتے. کس نے آپ کو کہتے ہیں وہاں جہنمی دفن ہو رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. یہ عجیب بات آپ نے کی، میں آپ کو بتا دی یہ غلط ہے، یہ نہیں صحیح بات آپ نے کہا. آپ نے خود دیکھا، غلط آپ کہہ رہے ہیں. آپ کو کس نے کہا وہاں جہنم والے لوگ جا رہے ہیں؟ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. رومرز ہیں ہم نے بچپن سے سنی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کافی بار وزٹ کیا ہے، ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو کلیئرلی سیگریگیٹڈ نہیں وہ دونوں گریو. سیگریگیٹ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک میں سائڈ پہ سمجھ گیا ہوں. جہنمی دفن ہے ایک جنتی، اور آپ نے یہ خود دیکھا یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے بھائی، نہیں معذرت دیکھیں سے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے میں نے بالکل دیکھا ہے کہ دو قبرستان ہے، ایک بڑا ویل مینٹینڈ ہے اور میرے دوسرا جو آپ پیارے بھائی جو دونوں ڈسپرڈ ویل ہوتا ہے. مینٹینڈ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک میں ہم کہتے ہیں جہنمی دفن ہے، دوسروں میں جنتی. غلط آپ نے اچھا کہا یہ ہے. رومرز تھیں، یہ جو رومرز اچھا تھیں جو یہ ہم نے غلط تھا، سنی. یہ غلط تھا. آپ نے کہا تھا میں نے خود ہاں دیکھا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو کریکٹ کروں. اچھا جی بھائی. قبرستان میں نے خود دیکھا ہوا ہے. یہ جو جنت اور دوزخ والی ہے یہ رومرز تھیں جو ہم نے ہاں تو وہ سنی تو ہے. پھر آپ نے جو طرز بیان آپ کا تھا، آپ کہتے میں نے خود دیکھا، یہ غلط آپ نے کہا ہے. بلکہ میں نے ایک دوست کو ایڈ کی، یہ ربوہ سے ہیں. احمدی مسلم بھائی یہ کیا سچ ہے کہ ہم نے ایک جہنم بنائی ہوئی ہے ربوہ میں؟ نعوذ باللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. جزاک السلام. اللہ رضی بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پہلی تو بات جیسے رضی بھائی کہہ رہے ہیں، اور آپ نے 6 دفعہ تکیہ کیا اپنی بات میں کہ یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، میں نے دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا ہے، میری رومرز ہیں. تو آپ کی بات اپنی ہی تعداد ہے. میں وہاں پہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میری جوانی ادھر گزری ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا، میرے اپنے ادھر میرے جو نام یوز کیا جاتا ہے وہ عام قبرستان ہے، جس کو آپ جو آپ لفظ یوز کرتے ہیں وہی ہے، لیکن عام قبرستان ہے اور ایک بہشتی مقبر ہے. میرے دونوں جگہ پہ میرے عزیز دفن ہیں. میں پاگل ہوں کہ میں اپنے عزیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے عام قبرستان جس کو آپ جہنم نعوذ باللہ کہتے ہیں اس میں دفن کروں گا. میرا دماغ پاگل ہے. تو یہ آپ نے صرف آپ کے علماء ہیں جو کہ بدترین مخلوق ہیں، انہوں نے آپ کو صرف بھائی کہانیاں ایسا نہ سنائی ہیں. ایسا انہوں نے نہ آپ کو کہیں، توہین نہ انہوں نے کریں، آپ کو توہین نہ کریں. میں نے آپ میرے بھائی تو فضل بھائی احمدی مسلم بھائی ایک سیکنڈ. عمار بھائی ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارے بدترین علماء مخلوق ہے. میں بدترین نے مخلوق ہے. کوئی یہ ہیٹ نہیں پھیلایا حدیث میں آپ میرے آ کے. بھائی عمار بھائی ایک سیکنڈ. فضل صاحب نا ایک حدیث کا احمدی مسلم بھائی ایک حدیث کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں چھوڑ دیں نبی صلی بھائی، اللہ ایک میں ہیٹ پھیلانے سیکنڈ نہیں آپ آیا اور نہ بات ہی تو میں ہیٹ سنیں، میری. آپ بات سنیں میرے بھائی. ہم ہیٹ نہیں پھیلا رہے، بس ایک حدیث میں کہ علماء آخر الزمان میں بدترین مخلوق ہوں گے. میرے بھائی آپ خود شیعہ ہیں، آپ کا خود یہ عقیدہ. آپ مجھے بتائیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کیا وہ سچے علماء ہیں جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے. دیکھیں یہ جو علماء والی حدیث ہے اس میں آپ کے فرقے کے بھی علماء آ سکتے ہیں. نہیں آ تو میں سکتے کچھ نا، نہیں آ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے اس میں ہے یو آر ڈیڈ علماءہم لکھا ہے نا. یہی تو آپ کو شروع میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلہم فی النار، جو جہنمی گمراہ فرقے ان کے علماء. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جنتی فرقے ہیں
تو آپ کا حق ہے کہ آپ کے ہمارے علماء اس میں نہیں دوسروں کے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یار دیوبندی علماء جنتی، بریلوی علماء جنتی، جو بریلوی آپ شیعوں کو کافر مرتد کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یار وہ بھی جنتی علماء ہیں، پھر آپ ان کے فتوے سے متفق ہیں۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ جو آپ کو جہنمی کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہو یار وہ اچھے علماء ہیں۔ یہ تو عجیب بات ہے ہمارے بھائی، ایسے تو نہ کیا کریں۔ آپ بھی میرے مانتے بھائی کہ یہ غلط علماء ہیں، کیا میرے یہ بھائی اچھی بات میں انہوں نے یہ کی تھی؟ سمجھتا ہوں کہ یہ علماء ہیں کسی بھی وہ فرقے سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جس میں اچھا کہہ رہے ہیں کہ وی آر ڈیڈ شور، آپ کا کوئی عالم ہو وہ مطلب اکیلے میں پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتا ہو، یا آپ کو یار پتہ بھی ہم نہ نے ہو، کبھی تو آپ کہا ہے کہیں گے کہ کہ وہ ہمارے جنت جائے گا۔ سارے، ہم نے تو کبھی ابھی تو کہا ہے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے آپ نے ابھی سارے کہا ہے، علماء جنتی ہیں، ہم نے کبھی یہ کہا ہے؟ جی جی آپ نے ابھی کہا ہے دیٹ وی آر ڈیڈ شور کہ وہ جنتی نہیں، ہیں۔ ہم نے نہیں یہ کہا، میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کہا جنتی فرقہ، یعنی عقیدے کے لحاظ سے اگر کوئی احمدی عالم مسیح موعود کے عقیدے پہ، مسیح موعود کی تعلیمات پہ، وہ جنتی ہے۔ اگر میں یا میرا احمدی بھائی یہاں پہ اگر ہم اس تعلیمات پہ نہیں، ہم بھی نہیں جنتی، لیکن اس حدیث میں کلہم فی النار وہ عقیدے کے لحاظ سے ہو رہی کہ ان کے فرقے کے علماء، یعنی ان کے حقیقتاً علماء جو ہیں وہ جنتی، دوسروں کے جہنمی ہے، جو عقیدے کی بات ہو رہی ہے، فردن پہ نہیں فتویٰ ہو رہا۔ میرے بھائی اگلا سوال کریں، اور بھی مہمان آ رہے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں، تو آپ ایک اور سوال کر لیں، آپ کو کافی ہم نے بھائی ٹائم دیا آج۔ ٹھیک ہے رضی بھائی، بہت شکریہ، آپ نے تو ٹائم اب دیا آپ مجھے۔ فرقہ بتا دیں کہ آپ کس شیعہ فرقے سے ہیں؟ جی آپ نے میں کہا تھا شروع میں آپ بتائیں گے۔ جی میں الحمدللہ اسنا عشری شیعہ ہوں۔ مجھے پتہ لگ گیا تھا نا شروع میں ہی۔ اب جی آپ بہت گیس شکریہ۔ کریں مجھے کیسے پتہ لگا تھا؟ جی آپ بتائیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ پہلی صفت جو آپ نے دکھائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا شیعوں کی کتابوں سے بھی دکھائیں۔ سنی نہیں یہ کہتے، ان کو شیعہ کتاب وہ جو ان کے بارے کہتے ہیں وہ میں کہنا ہی نہیں چاہتا۔ دوسری صفت میرے بھائی یہ تھی کہ آپ نے یہ کہہ دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے امام مہدی آئیں گے، اس پہ اجماع، یہ بھی سنیوں کا نہیں کی تھا۔ اور تیسرا تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے شروع میں ہی تقیہ کر دیا تھا۔ اچھا تقیہ بتا کے بتانے کو تقیہ نہیں کہتے، میرا مقصد صرف یہ تھا آخر کہ پہ میں آپ نے دونوں طرف کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں میں وہ لے سکوں، اور ہاں مجھے نہیں، پتا ہے اچھی کہ بات آپ ہے ہمارے بھائی، آپ سے بہت مزہ آیا ماشاءاللہ، بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے، آپ مزید جب بھی آنا چاہیں انشاءاللہ آپ کو ہم پرائیورٹی دیں گے۔ آپ جیسے بھائیوں کی ہم خواہش کرتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے علمی باتیں کریں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دوں میرے بھائی، خدا کی قسم ابو جہل اور ابو لہب مسلمان نہیں تھے، اس کی آپ نے تصحیح کرنی ہے میرے بھائی، اس پہ ٹھیک ہے آپ بھائی، نے ریسرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی، بہت ٹھیک ہے شکریہ بھائی، بھائی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم